اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بھٹو کھوسا صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی دعوت پہ ہم آج اتنے سالوں بعد تیرا غازی خان میں اور تیرا غازی خان کے عوام کے درمیان کھڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس خطے کے عوام کا رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ یہاں کے بزرگ نے قائد عوام کے ساتھ دے کے اس ملک کی تاریخ رقم کیا تھا، بلکہ پوری مسلم امہ میں ایک تاریخ رقم کیا تھا۔ اس خطے کے لوگوں نے شہید رانی کے ساتھ دے کے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے نہ صرف پاکستان کے لیے تاریخ رقم کیا تھا، مگر مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کر کے دنیا کا تاریخ رقم کیا تھا۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں وہی رشتہ جوڑنے کے لیے، وہی تعلق جوڑنے کے لیے، تاکہ ہم مل کے پاکستان کا قسمت بدلے، تاکہ ہم پھر مل کے ایک بار پھر تاریخ رقم کرے، ہم مل کے ایک بار پھر پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے۔ اس جدوجہد کے لیے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے عوام تکلیف میں ہیں، اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے، نوجوان ہو، بزرگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسان ہو، مزدور ہو، سارے کے سارے پریشان ہیں کہ یہ کون سا نیا پاکستان ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ سلیکٹڈ کس قسم کا عذاب لے کر آیا ہے۔ تاریخی سطح پہ مہنگائی ہے تو تاریخی سطح پہ بے روزگاری ہے، تاریخی سطح پہ غربت ہے۔ تیرا غازی خان کے عوام جانتے ہیں کہ جب قائد عوام کا دور تھا تو کسانوں کو زمین کا مالک بنا دیا گیا، مزدور کو حقوق دلوا دیا گیا۔ جب قائد عوام کا دور تھا تو روزگار بھی ملتا تھا، کسان کو فصل کی قیمت بھی ملتا تھا، مزدور کو محنت کا صلہ بھی ملتا تھا۔ جب شہید رانی کی دور تھی، تو اس وقت عام تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ جب مرد اور صدر زرداری کا دور تھا تو اس ملک کے غریب عورتوں کے لیے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا۔ اس ملک کی ہر غریب عورت کو مالی مدد پہنچا۔ جب مرد اور صدر زرداری کا دور تھا تو ہم نے روزگار کے سارے ریکارڈز توڑ چکے تھے، کسان خوشحال تھا، ذرائع معیشت میں ترقی ہو رہا تھا۔ صدر زرداری کے دور میں ہم
ایکسپورٹ شروع کر دیا تھا، کسان کو معاشی فائدہ مل رہا تھا، سی پیک کی وجہ سے ملک کے چاروں صوبوں میں ترقی ہو رہا تھا، اور پیپلز پارٹی حکومت جانے کے بعد اس خطے کے عوام لاوارث ہے، ان کے لیے کوئی بولنا والا نہیں رہا، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مسائل کے لیے کوئی نہیں رہا۔ اب ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے۔ خان نے آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، عمران نے آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، سلیکٹڈ نے آپ کا جیب پہ ڈاکہ مارا ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، آپ عوامی جماعت کے ساتھ دو، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، ہم اس سے حساب لیں گے۔ وہ جو 20,000 خاندان ہیں جن کو شہید رانی نے روزگار دلوائی تھی، پہلے ان سے میاں صاحب نے روزگار چھینا تھا، تو مرد حر کے دور میں ہم نے پھر سے ان کو روزگار دلوایا تھا۔ اب اس سلیکٹڈ حکومت نے ان 20,000 خاندانوں کو ایک بار پھر بے روزگار قرار دے دیا۔ یہ کس قسم کا تبدیلی ہے؟ وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، نوکری دینے کی بجائے جن کے پاس پہلے سے روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، یاد ہے آپ کو؟ خان صاحب نے وعدہ کیا 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ میں پوچھتا ہوں، تیرا غازی خان کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاں کتنے گھر بنے ہیں؟ یہ تو انکروچمنٹ کے نام پہ، اینٹی انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہا ہے۔ یہ تو آپ کے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، قائد عوام کا منشور تھا روٹی، کپڑا اور مکان، تو خان صاحب روٹی بھی چھین رہا ہے، مکان بھی چھین رہا ہے، کپڑے بھی چھین رہا ہے، روزگار بھی چھین رہا ہے۔ ساتھیوں، پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ میں اور انصاف لیگ میں بنیادی فرق ہے۔ وہ دونوں جماعت سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیروں کو زیادہ امیر بنائیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا، مگر آپ نے میاں صاحب کے دور میں دیکھا اور آج آپ عمران کے دور میں دیکھ رہے ہو کہ آپ جتنا بھی سپورٹ امیروں کو کرے اس سے پورا معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ عام آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی نے کی تھی تو پھر پورا معیشت ترقی کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تو ہر عورت تک ہمیں وہ سپورٹ پہنچائے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھا، جب معاشی بحران تھا، ہم نے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ ہمارا جو سپاہی، ہمارا جو فوجی ہمارا سرحد کا دفاع کرتا ہے، جو دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ رہا تھا، ان کی تنخواہ میں
ہم نے 175% اضافہ کیا. یہ کام نہ کسی عامر ضیاء نے کیا, نہ کسی عامر مشرف نے کیا, نہ کسی سلیکٹڈ نے کیا. اگر کیا تو قائد عوام کا جماعت نے کیا, اگر کیا تو شہید رانی کی جماعت نے کیا. اب ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. ہم نے قائد عوام کو مشہور کو گھر گھر لے کے جانا ہے. میرے پنجاب کے لیے, پنجاب کے جیالوں کے لیے پیغام ہے. میرے پنجاب کے جیالوں کے لیے پیغام ہے کہ جاگ میرے جیالوں جاگ. پاکستان جل رہا ہے. اگر کوئی بچا سکتا ہے تو آپ بچا سکتے ہو. جنہوں نے عامر ضیاء کا مقابلہ کیا وہ خان کو بگائیں گے. جنہوں نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا وہ سلیکٹڈ کو بگائیں گے. جنہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا وہ اگلے الیکشن میں پورے ملک میں حکومت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اپنا تیاری پکڑے, آپ اپنا جدوجہد تیز کرو. آنے والے حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا, اگلا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا. جس طریقے سے آپ سب نے, پارٹی کی تنظیم نے, ٹکٹ ہولڈرز نے, کھوسا صاحب نے یہاں محنت کیا, انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے. ہمارا پیغام ہے, ان سارے جیالوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ نے قائد عوام کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا, اگر آپ نے شہید رانی کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا, تو پھر اب ایک بار پھر اس ملک کی آپ کی ضرورت ہے, اس جماعت کی آپ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کٹ پتلی کو گرائیں گے اور آپ کا قسمت بدل دیں گے. نعرے بھٹو. ایک بات میں نے ضرور ذکر کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے ہم نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ سینٹ میں وسیب کے لیے قانون سازی کیا تھا. انشاءاللہ تعالی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. اگر ہم نے 18ویں ترمیم کیا ہے, اگر ہم نے 70 کا آئین دیا ہے, اگر ہم نے باقی صوبوں کو اپنے حقوق دیے ہیں, اگر ہم نے باقی صوبوں کو اپنے پہچان دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں وسیع بنا کے آپ کو, آپ کے لیے, جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے, سرائی کی عوام کے لیے وسیع بنا کے رہوں گا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کی محنت کی وجہ سے بہت